أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں. یہ دین اسلام دین فطرت ہے. اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا. ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. چنانچہ نبی اسلام نے اپنے صحابہ کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان بھی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جو صحیح معنوں میں انسان ہو، مسلمان ہو، ہمیشہ اچھے اخلاق والا انسان ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز جو انسان کو عطا ہوتی ہے وہ اچھے اخلاق ہے. آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. یہ اچھے اخلاق کا کنسپٹ اور تصور جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بہت محدود ہیں، جبکہ دین اسلام اس کا تصور بہت وسیع دیتا ہے. ہماری نظر میں اچھے اخلاق یہ ہیں کہ
جو آدمی بس ہنستا پھرے، بات بات پہ اس کو ہنسی آ جائے یا دوسروں کو ہنسانے والا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں بڑا ہنس مکھ اور بڑا خوش اخلاق بننا۔ دیکھیے، یہ چہرے کی مسکراہٹ انسان کی، یہ اگلے بندے کے ساتھ بھلائی کا پتہ بتاتی ہے۔ کسی کو دیکھ کر انسان خوش ہو تو یہ اگلے بندے کے لیے گویا کہ میسج ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے اچھا ہوں، میں تمہارے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہوں۔ چہرے پہ غصے کے تاثر دیکھ کر اگلے بندے کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ اس کا میرے ساتھ کوئی خیر خواہی کا اور کوئی محبت کا معاملہ نہیں ہے، اس بندے سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج منافقت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اندر سے انسان کا دل بھیڑیے جیسا ہوتا ہے اور اوپر سے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ دوغلا پن، یہ انسان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، جبکہ دین اسلام ہمیں دو رنگی نہیں بلکہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم یک رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ تو انسان اندر باہر سے ایک ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے دل میں ہر وقت دوسروں کے لیے اچھائی کا پہلو ہو۔ تم کسی کی غیبت نہ کرو، تم کسی کا برا نہ چاہو، تم کسی کی چغلی نہ کرو، تم کسی کی چوری نہ کرو، تم کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دوسرے لوگ تمہارے بارے میں 100% مطمئن ہوں کہ اس سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اچھے اخلاق۔ اور جس انسان سے دوسرے مسلمان مامون نہ ہوں، محفوظ نہ ہوں یا مطمئن نہ ہوں، یہ انسان یہ بدخلق ہوا کرتا ہے کہ اس سے ہر وقت دوسروں کو نقصان پہنچنے کا ڈر لگا رہے کہ مجھے کہیں میری عزت کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں مجھے مالی طور پر نقصان نہ پہنچا دے، کہیں مجھے جانی طور پر نقصان نہ پہنچا دے، کہیں سے میرا کوئی یہ برا نہ کر دے۔ تو یہ انسان برے اخلاق والا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہم میں سے ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، چون میم کویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔ تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ذرا ہم کبھی بیٹھ کے اندازہ تو لگائیں کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں سے غیروں کی عزتیں سلامت ہیں؟ کیا ہماری زبان مسلمان ہے کہ یہ زبان مسلمان ہے پھر یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی؟
اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا. اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صحیح طرح مسلمان نہیں ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آخر وہ مسلمانی کیا چیز ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گنا ہوتا ہے اور ایک سرکنڈا ہوتا ہے، کانا جس کو کہتے ہیں، یا آپ بات سمجھ لیں. ان دونوں کی ظاہری شکل ایک جیسی ہوتی ہے. گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا بھی اسی طرح کا، ظاہر ایک ہے، مگر ان کے باطن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک اندر رس سے بالکل خالی ہوتا ہے، 100% خالی ہوتا ہے، اور دوسرا 100% رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں یہی فرق ہے. ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی سعادت جو عطا فرمائی ہے. الحمدللہ کہتے ہیں اس نعمت پر بھی، لیکن ہمیں ابھی اپنے اوپر محنت کرنے کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکیں. ہمارے اکابرین اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، اور ان ضربوں کی وجہ سے ان کے دل سینوں میں کانپتے تھے. آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری بہت مشکل بن گئی ہے. فجر میں بھی ہم مشکل سے نماز میں آ کے ملتے ہیں. کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ مومن کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا خزینہ ہوتا تھا. آج زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. آج وہ جذبات، محبت الہی کی وہ کیفیت، وہ محبت کا جنون وہ ہمارے اندر باقی نہیں ہے. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل اور وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اس لیے ہمارے اسلاف نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ان کا ایک تعلق جڑا ہوا ہوتا تھا، ایک تار جڑی ہوئی ہوتی تھی. آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دل دماغ گلی کوچے بازار میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سجدہ
روئے زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ اب یہ زمین ان سجدوں کو ترس رہی ہے کہ کوئی ہے ایسا سجدہ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو میرے اوپر کیا جائے۔ ایسا سجدہ کرنے والا مشکل سے ملتا ہے۔ میں نے جب زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے، انہیں تو مجھے بھی خراب کر ڈالا ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو نماز میں اگر دل صنم آشنا ہو تو نماز کی حضوری کہاں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین کو پہچاننے کی ایک جو ہے وہ علامت بتائی، آپ نے ایک ڈیفینیشن بتائی اس کی۔ ارشاد فرمایا اگر پہچاننا ہو کہ اس بندے میں دین ہے یا نہیں ہے تو بڑی آسان سی بات ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے۔ یہ ایک صرف و نحو کا ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لائے جائیں تو ان میں حصر پایا جاتا ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ دین ہی خیر خواہی ہے، یا یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے۔ ان دونوں میں گویا کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ آپس میں لازم و ملزوم بن جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی، اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے وہیں آپ کو دین نظر آئے گا۔ دیندار انسان کبھی بدخواہ نہیں بن سکتا، بدخواہ انسان کبھی دیندار نہیں بن سکتا۔ وہ دھوکے باز ضرور بن سکتا ہے، وہ عیار اور مکار ضرور بن سکتا ہے، وہ ہمدردی اور خیر خواہی کے دعوے دار ضرور بن سکتا ہے، لیکن وہ خیر خواہ نہیں بن سکتا ہے۔ جو انسان دیندار ہوگا وہی خیر خواہ ہوگا، اور جس کی دینداری پہچاننی ہو تو دیکھیں کہ یہ دوسروں کا خیر خواہ کتنا ہے، دوسروں کا بھلا کتنا چاہتا ہے، دوسروں کو نقصان سے کتنا بچانا چاہتا ہے۔ آج ہم دوسروں کے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم اپنے خیر خواہ ہیں۔ ہم ہر قدم پر اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں، فلاں بھی میرے ساتھ ایسا کرے اور فلاں بھی میرے ساتھ ایسا کرے، فلاں کو تو چاہیے تھا کہ وہ یوں کرے، لیکن میں کیا کروں اس کا انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ جنگ کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اپنی زبان میں بہت معرفت بھرے اشعار پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں، ان اشعار کا مطلب عرض کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نہانے دھونے سے اللہ کا تعلق ملتا تو مچھلیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کو اللہ کا تعلق مل جاتا اور وہ ولایت پا جاتی، چونکہ وہ ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں۔ اگر ذکر کرنے سے انسان کو اللہ کا تعلق ملتا تو چڑیا کی ایک قسم ہوتی ہے، تو وہ عام طور پر رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے، تو کہتے ہیں وہ ذکر کرتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق ولایت مل جاتی۔ اور اگر سر منڈانے سے، بال ختم کرنے سے انسان کو اللہ کا تعلق ملتا تو پھر بھیڑ کی ایک نسل ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ کا تعلق مل جاتا۔ آخر میں وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ کا تعلق ملتا ہے
تو جس بندے کی نیت دوسروں کے لیے اچھی اور خیر خواہی والی ہو جائے اسے اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنوں کے بارے میں بدنیت ہوتے ہیں، کبھی کسی کی عزت پہ نظر ہوتی ہے، کسی کے مال پہ نظر ہوتی ہے، کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے تو کام ہی ہمارے اندر نظر نہیں آتے۔ مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کا بدخواہ ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ اس کے اندر مسلمانی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ بعض صحابہ تو ان سے تو نبی علیہ السلام نے اس پر بیعت بھی لی کہ تم میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم دوسروں کی خیر خواہی کرو گے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے پھر دوسروں کی خیر خواہی کی کمال کر دی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ سن لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ دوسروں کے کس قدر خیر خواہ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے تاجروں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے تجارتی قافلہ منگوایا، شام سے کوئی تقریباً 100 اونٹ کے برابر سامان تھا، اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر پہنچا جبکہ مدینہ طیبہ اور اس کے قریب کی بستیوں میں اس جنس کی بہت زیادہ کمی یعنی فقدان۔ جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو یہودی یا مسلمان تاجر تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ کو زیادہ قیمت دے کر یہ سامان خرید لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے؟ وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو 100% ہم آپ کو نفع دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے خریدا 100 روپے کا تو ہم آپ کو 200 دیں گے۔ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ آگے یہ 3-4 گنا پہ مال بڑے آرام سے بک جائے گا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو زیادہ منافع چاہیے۔ لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے رہے، کسی نے کہا کہ جی میں آپ کو دگنا منافع دے دیتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے، کسی نے کہا میں 3 گنا دے دیتا ہوں، انہوں نے کہا مجھے اور زیادہ چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ تاجر لوگ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یار یہ اتنا پروفٹ اس کو ہم دے رہے ہیں اور یہ بندہ ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کتنی زیادہ قیمت مل رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک کے بدلے میں 700 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، 700 گنا قیمت پر کون ان کو دے سکتا ہے؟ پوچھنے لگے جی وہ کون بندہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ میرا پروردگار ہے، اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک دانے کے بدلے میں 700 دانوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں وہ چیزیں تقسیم کر دی، اللہ کے نام پہ سب لٹا دیا۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح معنوں میں مومن ہوگا، لہٰذا مجھے اس وقت غرباء کی خیر خواہی کرنی ہے اور اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا ہے۔ آج ہم دیکھیں ذرا سی کوئی پریشانی ہو جائے، ذرا سی جو ہے وہ کسی چیز کی کمی ہو جائے، شارٹیج ہو جائے اشیاء کی، تو لوگ اپنی سمجھتے ہیں کہ بس یہی موقع ہے۔ چنانچہ ایک
ہمارے نوجوان بچے کہنے لگے کہ جہاں میں کام کرتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہونے والا تھا تو وہ اپنے ملازمین کو کہہ رہے تھے کہ بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کما لیں یہی موقع ہے کمانے کا۔ تو ہم لوگ ان موقعوں کو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں دوسروں کے کام آؤں یا دوسروں کی میں مدد کروں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی موقع ہے، اس میں جتنا ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ اور اس میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک نمازی اور تہجد گزار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانی ابھی صحیح معنوں میں اندر اتری نہیں ہے۔ اس کا بھلا ہو جائے میری خیر ہے، اس کا بھلا ہو جائے میری خیر ہے، گویا کہ اس کو اسلام کی حقیقت اس کو نصیب ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے انسان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی دیوانے لوگ تھے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ ضرورت کے لیے گھوڑا خرید لیا۔ اب گھوڑا خرید کر لائے تو دوست دیکھنے کے لیے آئے کہ انہوں نے نیا گھوڑا خریدا ہے، ایسا ہی جیسے آج کوئی نئی گاڑی خرید لے تو اس کے دوست احباب دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس زمانے کی یہی کار گاڑی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ کتنے کا خریدا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ 200 درہم کا۔ اس نے کہا میں ذرا رون لگا کے آتا ہوں، ذرا میں اس کو چیک کرتا ہوں کیسی سواری ہے یہ۔ اب وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور چکر لگا کے آیا تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت یہ تو گھوڑا بہت اچھا آپ کو ملا ہے، یہ تو اتنا اچھا گھوڑا ہے، یہ تو 200 میں آپ کو گویا کہ سستا مل گیا ہے، یہ تو اس کی قیمت 300 ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ لہٰذا وہ 100 درہم لے کر ان کے گھر پہنچ گئے کہ یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پیسے جو دیے ہیں وہ تھوڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں لگ سکا، اس کی قیمت زیادہ ہے، میرے دوست نے بتایا آپ یہ ایک اور رکھ لیں۔ اب وہ واپس آ گئے۔ اب اور دوست ملنے کے لیے 2-4 دن کے بعد آئے، پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ملا؟ کہا 300 درہم کا۔ انہوں نے کہا میں سواری کر کے ذرا چیک کرتا ہوں۔ اب وہ اس نے راؤنڈ لگایا تو اس نے آگے کہا یار یہ تو بہت ہی مناسب ملا ہے، یہ تو 400 کا بھی بہت مناسب تھا، یہ 300 کا آپ کو کیسے مل گیا؟ تو حضرت گئے اور اگلے دن جا کے 100 درہم اور دے کر واپس آ گئے۔ یوں کرتے کرتے انہوں نے اس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ کر دی، اس کو جا کے پیسے دے آتے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوسرے بھائی کو نقصان پہنچ جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کے دل میں اتنی خیر خواہی ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں اگر کچھ نہیں بنا تو اس کی پرواہ نہیں، دوسروں کے گھر میں بنا ہے یا نہیں بنا اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ جنگ کا موقع ہے اور زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی حالت زخموں سے چور ہے، گرمی کا موسم ہے۔ تو ایک صاحب اپنے کزن کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا کزن وہاں زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ بھاگا ہوا گیا، پانی لے کے آیا کہ میں اپنے زخمی بھائی کو پانی پلاتا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی پانی لے کے ان کے پاس پہنچا تو قریب ایک اور زخمی، انہوں نے پانی مانگا، پیاس لگی ہے۔ تو جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑی کہ میرے قریب ایک زخمی پڑا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، تو ان زخموں کی حالت میں انہوں نے پانی پینے کی بجائے پیچھے کر دیا اور اپنے کزن سے کہا کہ ان کو پانی دے دیں جو ادھر زخمی ہیں۔ جب یہ پانی لے کر اس زخمی کے پاس پہنچا تو ان کے قریب ایک اور زخموں سے چور پڑا ہوا تھا، اس نے پانی کی آواز لگائی، پانی، پیاس۔ تو اس دوسرے نے بھی پانی کو ہٹا دیا اور کہا کہ اس بھائی کو جا کے پلا دو۔ اب جب یہ تیسرے کے پاس پانی لے کے گیا
تو اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے۔ یہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا کہ زندگی کے آخری لمحے تک یہ دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کے جذبے سے سرشار رہتے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے انسان کی کہ جو انسان کو کئی مرتبہ فرشتوں سے بھی اوپر لے جاتی ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ ایسی قوم پیدا کر رہے ہیں جو قتل و غارت کریں گے، فساد خون خرابہ کریں گے۔ تو کسی نے کہا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی برکت سے ایسے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے بھر دیے کہ انسان سوچے تو اس کی عقل ماننے کو کئی مرتبہ تیار نہیں ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا انسان اتنا بھی کر لیتا ہے۔ جی ہاں، ہماری عقل ماننے کو تیار نہیں، اور وہ لوگ کر گزرے ہیں۔ تاب منزل صرف دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ فرزانہ کہتے ہیں دانشور عقل مند بندے کو۔ کہا جو عقل کے بل بوتے پر اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ منزل پر نہیں پہنچ سکے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ دیوانہ وار اگر وہ قدم اٹھائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق دیوانہ بن کر عمل کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کو پا لے گا۔ چنانچہ ایک اور دیوانے کا واقعہ سن لے کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے دین متین کے خلاف کوئی فتویٰ وہ بات آرڈر دے دیا۔ اب علماء نے مل کر فتویٰ دیا کہ بادشاہ کی یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرے حکم کے خلاف ان علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی، بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ فتویٰ دینے والے جو فلاں فلاں سرکردہ لوگ ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب جب معلومات ہوئی کہ کس کس نے فتویٰ دی ہے تو فتویٰ دینے والوں میں حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آ گیا۔ اب گرفتار کر کے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں۔ لیکن جب قتل کرنے کے لیے جلاد تلوار لے کے آیا تو بادشاہ بھی سامنے بیٹھا کہ میں اپنے سامنے ان کا سر قلم ہوتا دیکھوں، کہ میں دیکھوں یہ میرے حکم کے خلاف کون ہے فتویٰ دینے والے۔ جب دیکھا تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بادشاہ ان بزرگوں کا معتقد تھا، تو اس کو لگا کہ باقیوں کو تو میں قتل کرواؤں لیکن یہ تو اللہ والے ہیں، ایسا نہ ہو میں ان کو قتل کرواؤں تو اللہ کی کوئی پکڑ میرے اوپر آ جائے، اللہ کا قہر میرے اوپر نازل ہو جائے۔ تو اس نے سوچا کہ میں چلو ایسا نہیں کرتا ہوں، ان کو چھوڑو، بچا دیتا ہوں، باقیوں کو قتل کرتا ہوں۔ اس نے ایک بہانہ بنایا، کہنے لگا کہ تمہارے یہ جو جہاں کھڑے ہیں یہاں ترتیب ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ٹھیک، لہٰذا تم ان کو دوسری جگہ پہ کرو۔ مقصد یہ تھا کہ جب دوسری جگہ پہ لائن بنے گی تو ابو الحسن نوری وہ سب سے آخر میں چلے جائیں گے اور آخری بندہ پہلے آ جائے گا، تو پھر میں سب کو ایک ایک کر کے قتل کرواتا رہوں گا اور آخر میں ابو الحسن رہ جائیں گے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب جگہ تبدیل کرنے کا کہا گیا تو اب وہ دوبارہ لائن بنی تو کیا دیکھا کہ سب سے قریب جلاد کے پاس سب سے آگے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہوئے۔ اب بادشاہ پھر پریشان کہ میں تو ان کو بچانا چاہ رہا ہوں اور یہ پھر سب سے پہلے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو الگ بلا کر کان میں بات کی۔ اس نے کہا کہ جی میں تو آپ کو وہ پیچھے کرنا چاہ رہا تھا، آپ پھر آگے کھڑے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ ترتیب ایسے بنی ہے یا خود سے آپ آگے آ جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں جان بوجھ کر سامنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اب تم نے سب کو قتل تو کروا ہی دینا ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ جتنی دیر تمہیں مجھے قتل کرنے میں لگے گی اتنی دیر میرے بھائی کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ، اتنی ہمدردی، اتنی خیر خواہی، اتنا خیال دوسروں کا، اللہ کرے اس کا کچھ ذرہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ کیفیات ہیں جو انسان نے محنت کر کے اپنے اندر بیدار کرنی ہوتی ہیں۔ ان کیفیات اور ان صفتوں کا نام مسلمانی ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کا نام صرف جو ہے وہ مسلمانی نہیں ہے، ایمان صرف ان چیزوں کا نام، ظاہر داری کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کمالات سے متصف ہونے کا نام ایمان ہے۔ آج جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ جو ہے وہ چیزوں کی نقل ملتی ہے، گاڑیوں کی جو ہے وہ نقل اتاری ہوئی ہوتی ہے جس کو کھلونے کہتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی نقل اتاری ہوئی ہوتی ہے، پلاسٹک کے انسان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دکانوں میں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ نقل بنا کے کسٹمر کو دکھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ موبائل خریدنے جائے تو اس کو پکڑا دیتے ہیں کہ جی اس طرح کا یہ ماڈل ہے اور یہ کچھ ہے، ایسی شیپ ہے اس کی۔ تو اب اس کی ظاہر تو بالکل موبائل کی اصل جیسی ہوتی ہے، لیکن اندر اس کے فنکشن کچھ بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ کمالات اور وہ صلاحیتیں جو اصل موبائل میں ہوتی ہیں اس میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی، نہ مالک کی نظر میں نہ خریدنے والے کی نظر میں۔ بالکل ایسے ہی ہم بھی ان کمالات اور ان صفات جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ہمارا اندر ان صفات سے خالی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم مخلوق کی نظر میں معزز اور محترم بننا چاہتے ہیں، ہم فرشتوں کی نظر میں محترم بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، پھر ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنا ہوگا۔ اور یہ صفات انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ دو کام کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، ایک کثرت ذکر سے اور دوسرا صحبت اہل اللہ سے، کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ذکر کی کثرت کرنے کی وجہ سے انسان کو یہ صفات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان کی جو ہے وہ کپڑے کی دکان تھی، تو ایک عورت ان کے دکان پر کپڑا دینے کے لیے آئی، بیچنے کے لیے آئی۔ جیسے گھروں میں عورتیں کپڑے بناتی تھی تو پھر دکانوں پہ جا کے بیچ آتی تھی، تو وہ کپڑا بیچنے کے لیے آئی۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ بی بی اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی تو حضرت نے فرمایا نہیں، اتنی قیمت نہیں ہے، تم جاؤ اپنے کسی محرم مرد کو لے کر آؤ۔ وہ گئی اور ایک محرم مرد کو لے کے آ گئی، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اس کی قیمت بتاؤ۔ تو وہ مرد، اس نے بھی وہی قیمت بتائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قیمت تو اتنی نہیں ہے، تم اتنی کیوں بتا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت تھی، ہم نے مشورہ کیا تھا، ہم نے کہا اتنے میں بیچ دیتے ہیں، مناسب بک جائے گا آسانی سے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہارا کپڑا زیادہ قیمتی ہے، تم ضرورت کی وجہ سے سستا بیچنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی قیمت زیادہ کر دیں۔ پوچھا کتنی کریں؟ اس نے کہا پہلے ہم نے 100 درہم کہے تھے، اب آپ 150 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس نے کہا 200 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 100 درہم میں جو کپڑا وہ بیچنا چاہتے تھے، ان بزرگوں نے اس کو 300 درہم میں خریدا، اور خریدتے وقت فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دے کر کوئی چیز نہیں خریدی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو دوسروں کا بھلا چاہتے تھے، اور ایسا بھلا چاہتے تھے
دوسروں کو اس طرح سے نفع پہنچاتے تھے، آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے، ہماری حالت بالکل خراب ہے اور ہم ان صفات سے کورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ صفات مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے آپ ان صفات سے متصف فرما دیجیے۔ جب ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ انہی بزرگوں کا ایک اور واقعہ کہ عصر کے وقت دکان بند کر کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آج دکان جلدی بند کر دی، پہلے تو مغرب کے وقت بند کرتے تھے۔ تو فرمانے لگے ہاں آج میں نے عصر کے بعد بند کر دی، عصر کے قریب میں نے بند کر دی ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے آج آسمان پر بادل ہے، روشنی کم ہے، کیونکہ وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، تو روشنی کم تھی، اور جب روشنی کم ہوتی ہے تو دکھائی دینے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو کپڑے کا گاہک ہوتا ہے اس کو کپڑے کی صحیح معیار کا اندازہ نہیں ہوتا، تو میں نے دکان بند کر دی تاکہ میرے دکان کا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کر کہیں زیادہ قیمت میں خریدنے کے لیے نہ تیار ہو جائے، تو میں نے اس لیے بند کر دی۔ اور آج کا دکاندار اس نے خاص لائٹیں اپنی دکان میں اس لیے لگائی ہوتی ہیں کہ جب کوئی گاہک آئے گا تو میں اس کو کپڑا دکھانے کے بہانے یہ لائٹیں جلا دوں گا، وہ گاہک یہ سمجھے گا کہ میرے فائدے کے لیے یہ لائٹیں جلا رہے ہیں کہ تاکہ مجھے کوالٹی کا اچھا پتہ چل جائے، جبکہ وہ لائٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کم قیمت کپڑے کو بھی بیش قیمت کپڑا بنا کے وہ دکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لائٹ کی وجہ سے وہ کپڑے کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے، تو اب خریدنے والے کو کتنا جو ہے وہ دھوکہ لگتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، ہم نے جو ہے وہ کئی حج پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پورا جو ہے وہ ہم نے شکل صورت ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہے جس سے اگلے بندے کو ہمارے دھوکے کا کوئی شک شبہ بھی نہ پڑ سکے۔ یوں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم لوٹتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ مسلمانی بھی برقرار رہے اور ہم اندر سے ان کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ گھسوٹ کا معاملہ بھی کر لیں۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ تو ایسا کر لیں گے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیسے بھلا یوں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان بری عادتوں، بری خصلتوں سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں تو 2-4 گناہوں سے، ایسی گندی نیتوں سے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بری نیتوں سے، برے ارادوں سے ہم توبہ کر لیں کہ میں نے آج کے بعد کسی کا برا نہیں چاہنا، ہمیشہ ہر ایک کا میں بھلا اور خیر خواہی کروں گا۔ کر بھلا ہو بھلا مت بھلے کا بھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہمیں چاہیے ہم دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ دلوں میں بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ بغداد مسلمانوں کا جو ہے وہ پوری دنیا میں مرکز بنا ہوا تھا، مسلمان جدھر جاتے تھے کامیابیاں ان کی قدم چومتی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ کافروں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ تم جاؤ، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے بغداد، تم ذرا جائزہ لے کر آؤ کہ مسلمانوں میں کامیابی کی آخر کون سے ایسے گر ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جدھر جاتے ہیں ان کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ سروے کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، بغداد میں پہنچا، دوپہر کا وقت تھا، کھانے کی بھوک لگی تو ایک ہوٹل پہ گیا کہ میں چلو کھانا کھا لوں، پھر اس کے بعد میں پھر ذرا سروے کرتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں۔ چنانچہ ہوٹل پہ گیا تو اس نے کھانے کا آرڈر دیا، اب وہ بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے، تو اس کے بالکل سامنے ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے،
جو پہلے سے کھانا کھا رہے تھے، جیسے ہی یہ جا کے ان کے سامنے بیٹھا تو وہ ان کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ اس کو بڑا عجیب لگا کہ یہ بندہ مجھے بار بار کیوں دیکھتا ہے۔ خیر چونکہ وہ اس سے پہلے کا بیٹھا ہوا تھا تو اس کا کھانا پہلے مکمل ہوا تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب یہ کافر جو وہاں پر یہ تحقیق کرنے آیا تھا کہ مسلمانوں کو کامیابی ملنے کی وجہ کیا ہے، یہ بعد میں کھانا کھا کے فارغ ہو کے جب کاؤنٹر پہ پہنچا تو اپنا بل ادا کرنے کے لیے اس نے پوچھا جی کتنا بل؟ تو ہوٹل والے نے کہا کہ جی آپ کے بل تو ادا ہو چکا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو میرا کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، کوئی میرا عزیز رشتہ دار ہی نہیں ہے، تو میرا بل کس نے پے کر دیا؟ اس نے کہا وہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، آپ نے محسوس کیا کہ وہ آپ کو بار بار دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کیوں بار بار دیکھ رہا ہے۔ تو ہوٹل والے نے کہا کہ وہ آپ کو بار بار دیکھ کر میرے پاس آیا، کہنے لگا یار یہ بندہ مجھے شکل سے شہر کا نہیں لگتا، دور کا کہیں آیا ہوا لگتا ہے، تو لہٰذا یہ باہر سے آیا ہوا ہے، یہ آج میری طرف سے مہمان ہے، اس کی میزبانی میرے ذمہ ہے۔ وہ آپ کے پیسے دے گیا اور اس نے اپنا نام نہیں بتایا کہ میں اس کو اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتا کہ کہیں زندگی میں آمنا سامنا ہو تو وہ میرا شکریہ ادا کرے، میں اس کا شکریہ بھی اس کے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔ اور آج معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا سا بھی کسی کو جو ہے وہ تعاون کرتا ہے تو کسی نہ کسی موقع پر اس کو جو ہے وہ جتلا دیتا ہے، یا پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں میں دکھایا جاتا ہے۔ لینے والے ضرورت مند منتیں کرتے ہیں خدارا اگر ہمارا تعاون کرنا ہے تو کم از کم ہماری تصویریں بنا کے تو ہمیں پورے زمانے میں بدنام نہ کیا جائے، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ آج ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ارے جس نے ہمیں ہمدردی کا حکم دیا، جس نے ہمیں خیر خواہی کا حکم دیا، وہ اللہ تو راتوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ہم کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو دکھا کے ہم اپنا اجر اللہ کے ہاں سے ضائع کر کے، جو اللہ نے ہمیں اجر دینا ہے وہ بھی ہم ضائع کر بیٹھے۔ لوگوں نے تو ہمیں اس کا صلہ پہلے بھی کچھ نہیں دینا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے لیے پیدا کریں۔ جبکہ انسان اپنی واہ کے لیے دوسروں کا بھلا کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھلا دوسروں کا نہیں ہوتا، دراصل اس کو اپنی واہ چاہیے ہوتی۔ تو لہٰذا اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا نام ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اپنی شہرت کو حاصل کرنے کا ایک راستہ اس نے یہ اختیار کر لیا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگوں میں میری پھر بڑی اچھی شہرت ہو جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے دائیں ہاتھ سے دیتے تھے، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ کے بندوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، دوسروں کا بھلا کریں، اس طور پر کہ ہمیں کسی کو خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے اس کا کیا بھلا کیا، اس کا کیا اس نے تعاون کیا ہے۔ خاموشی کے ساتھ چپکے سے ہم جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ بس یا ہمیں پتہ ہو یا ہمارے خدا کو پتہ ہو۔ تو جو انسان اس طرح سے کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد فرمائیں گے، ایسے راستوں سے اس کی مدد کریں گے کہ اس بندے کو جو ہے وہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے تصور اور خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ مجھے یہاں سے بھی کوئی بھلائی پہنچ سکتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے گویا کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین جاننا چاہتے ہو کہ دین کیا ہے؟ تو دین تو ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ آج یہ خیر خواہی اتنی ختم ہو گئی ہے کہ سگے رشتوں میں یہ خیر خواہی نہیں نظر آتی، بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہے، میاں بیوی میں ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہے، ماں باپ اور اولاد میں ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہے، قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی رشتہ داری جتلاتے ہیں اور اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگلا بندہ کسی طرح میرے اعتماد میں آ جائے، جب وہ میرے اوپر اعتماد کرے گا تو پھر میں اس کی
اس کے اعتماد اور اس کے اطمینان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر میں اس کو ڈس لوں گا۔ چنانچہ آج ہمارے جو ہے وہ مسلمانوں کے بازاروں میں مسلمانوں کی جو لینگویج ہے، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ زبان ہی ایسی ہے کہ ہر بندے کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایسی الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ دھوکے میں آ جائے، اور اسی کو وہ اپنی فنکاری سمجھتے ہیں، اور اسی کو وہ اپنی مہارت سمجھتے ہیں، اور اسی کو وہ کاروبار کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اصل کاروبار تو یہ ہے کہ گاہک کو مطمئن کرنا آ جائے بندے کو، یعنی یوں کہیں کہ گاہک کو دھوکہ دینے کا ڈھنگ آ جائے، تو پھر یہ جو ہے وہ بڑا کاروباری بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو زبان کا سچا ہو، جو صاف بات کہنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں جی تم جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم اتنے سادے ہو، تم اتنے صوفی صاحب ہو، اور تم اتنے نیک پاک ہو، تو پھر تمہیں بازار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تمہیں چاہیے تھا تم مسجد میں چلے جاتے، وہاں مسجد میں بیٹھ کے تم اللہ اللہ کرتے، یہاں تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری سوچ کتنی بگڑ گئی ہے۔ کاروبار میں دھوکہ، رشتے لینے دینے میں دھوکہ، معاملات کرنے میں دھوکہ، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اندر 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو وہ 3 خصلتیں ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب منافق جھوٹ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری نشانی کہ وَإِذَا وعد اخلف، بیٹا اپنے ماں باپ کو بات کہے گا، پھر بعد میں کہا میں تو بھول ہی گیا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ بھائی ویسے کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذَا وعد اخلف، جو وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ تو مومن وعدہ کر کے پھر اس کو نبھاتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود پھر اس کے اوپر کوئی تدبیر کے اوپر تقدیر غالب آ جائے، کوئی ایسا معاملہ بن جائے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اس بات کو پورا نہ ہونے کی صورت میں اگلے بندے کو جو ہے وہ باخبر کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر باخبر بھی نہیں کر سکا تو پھر انسان اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر اس پر انسان معذرت خواہ ہو، معافی کا طلبگار ہو۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، یہ منافق ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری بات کہ اس کے پاس جب بھی کوئی امانت ہو تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب ہمارے ہاں تو امانت میں خیانت کا اتنا رواج عام ہے کہ ہم لوگ تو دوسروں کی امانتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، لہٰذا دوسروں سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ آپ کی یہ چیز ہے ہم استعمال کر لیں۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگ پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے اور ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر اگلے بندے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ نے میری یہ چیز کیوں استعمال کی، آپ نے تو مجھ سے اجازت ہی نہیں لی، ہم اس بات کے اوپر بگڑ جاتے ہیں اور ہم فساد کھڑا کر دیتے ہیں۔ دیکھو جی ہمارا رشتہ تھا، تعلق تھا، تو دیکھو اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ میں نے چیز استعمال کر لی، میں نے کون سا جو ہے وہ نقصان کر دیا، میں نے کون سا ایسا کر دیا۔ اس بات پر ایک جو ہے وہ ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے کہ تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی۔ تو یہ آج معاملہ بن چکا ہے کہ جو غلطی کرنے والا وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اور جو صحیح تھا اس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو شرم آتی تھی، کسی کے اوپر حیا کا غلبہ ہوتا تھا، تو وہ شرم کی وجہ سے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا رکھ لیتا تھا۔ یہ گویا کہ ہاتھ رکھ لینا، کپڑے سے منہ کو چھپا لینا، تو یہ گویا کہ ایک شرم کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا تھا۔ تو لوگ دیکھتے تھے کہ دیکھو وہ شرمندہ ہو رہا ہے، دیکھو اس کو شرم آ رہی ہے۔ تو یہ شرم اور حیا کو
گویا کہ اس طرح سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ اور آج وقت آ گیا کہ گھر کی عورتوں کو اگر یہ کہا جائے کہ تم پردہ کر لو تو آگے سے جواب ملتا ہے مجھے پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی مجھے منہ چھپاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگ اپنے جسم سے کپڑے اتارتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے کہ میرے جسم پہ کپڑے پورے نہیں، میں کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں، اور آج شرم آتی ہے اپنا جسم چھپاتے ہوئے۔ تو بے شرمی کا نام شرم اور شرم کا نام بے شرمی رکھ دیا گیا۔ تو یہ ساری الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آج خائن اور مکار اور عیار لوگوں کو ہنرمند بنا لیا گیا، اور نیک لوگوں کو، اچھی خصلت والوں کو اس معاشرے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ سمجھا جانے لگا، اور یہ تصور کیا جانے لگا کہ یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، یہ تو بے وقوف آدمی ہے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عقل مندی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایسی مکاری اور عیاری اور ایسی زندگی کے جو کل ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے، جس زندگی کی وجہ سے، جس سمجھداری کی وجہ سے، جس دانائی کی وجہ سے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، اللہ ایسی سمجھداری سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، وہ لوگوں سے کئی مرتبہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے لیے دھوکہ کھا جاتے تھے۔ پتہ ہوتا تھا ان کو کہ اگلا بندہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، لیکن وہ سوچتے تھے کہ اگر میں اس بات کو چھپا لوں گا، اگر میں اس کے اس عیب کے اوپر پردہ ڈال دوں گا تو شاید میرا اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، شاید میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ان کے اندر اچھی صفات بھری ہوئی ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی کریانہ کی دکان تھی، ان کا نام تھا حضرت عثمان بقال رحمۃ اللہ علیہ۔ بقالہ کی دکان یعنی کریانے کی دکان تھی ان کی۔ تو حضرت جو ہے وہ سامان بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا تو اس کے پاس جو پیسے تھے وہ کھوٹے سکے تھے، تو اب وہ جو ہے وہ اس نے پیسے دیے اور حضرت کو کہا کہ مجھے فلاں فلاں سامان دے دی۔ حضرت نے وہ پیسے دیکھے تو وہ سکے سارے کھوٹے تھے۔ تو اب یہ بات کہنا اچھا نہ لگا کہ میں یہ کہوں کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو یا تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو، چونکہ اس کا تو تصور ہی نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ دے۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان ہو کے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے بھلا۔ تو اب ان کو اس بات سے حیا آئی کہ میں اس کو کہوں کہ تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو، اس کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے، ہو سکتا ہے یہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ایسے جو ہے وہ معذوری کی وجہ سے یہ اپنا جو ہے وہ اپنا نگیج چھپا رہا ہو اور اپنی غریبی کو چھپا رہا ہو اور کسی کے سامنے یہ شیئر بھی نہ کر پا رہا ہو، تو اس کے پاس یہ کھوٹے سکے تھے تو اس طرح سے یہ کر رہا ہوگا، تو چلو میں اس کی اس بات کو چھپا لیتا ہوں۔ حضرت نے وہ پیسے لے لیے، جو اس نے سامان کہا وہ سارا اٹھا کے اس کو دے دیا، اور اس کو محسوس تک نہ ہونے دیا کہ تم نے مجھے کھوٹے سکے دیے ہیں۔ چنانچہ اب اس بندے نے وہ سامان لے لیا اور جا کر اپنے جو اس کے بگڑے ہوئے یار دوست تھے ان کو اس نے بتا دیا، ادھر ایک بابا جی کی دکان ہے اور میں نے کھوٹے سکے ان کو دے دیے اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب کچھ دنوں کے بعد ایک اور نوجوان آ گیا، اس نے بھی کھوٹے سکے لا کے حضرت کو دیے اور حضرت نے وہ بھی دیکھ لیے اور پھر ان کو بھی رکھ دیا اور سامان دے دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا بندہ جس کے پاس کھوٹے سکے ہوتے وہ حضرت کے پاس آ جاتا اور یہ سلسلہ گویا کہ چل پڑا۔ حضرت دیکھتے کہ پیسے کھوٹے ہیں، رکھ لیتے، سامان اس کو دے دیتے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی، تو طبیعت کا بگاڑ بڑھا تو حضرت کو محسوس ہوا کہ جیسے میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اپنے صاحبزادے سے فرمانے لگے، بیٹے وہ فلاں ایک تھیلی میں نے دکان میں رکھی ہوئی ہے، اس کلر کی کپڑے کی تھیلی بنی ہوئی ہے، تو وہ تم اٹھا کے لے آؤ میرے پاس۔ اب وہ بچہ گیا، جا کے اس نے وہ تھیلی اٹھائی
تو دیکھا تو اس کے اندر سارے کھوٹے سکے ہیں، کھوٹے سکوں سے وہ تھیلی بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا ابو جی آپ کہیں صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو پیسے سارے کھوٹے ہیں، کھوٹے سکے۔ فرمایا نہیں بیٹا بس تم مجھے دے دو۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے، چنانچہ جیسے ہی وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے، یوں ہی لیٹے لیٹے انہوں نے وہ کھوٹے سکوں والی تھیلی اپنے ہاتھوں میں رکھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کی دعا والی حالت بنا کر انہوں نے وہ ہتھیلی اللہ کے سامنے پیش کر دی اور اللہ سے کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے ساری زندگی تیرے لیے قبول کرتا رہا اور میں ان کو کھرا سودا دیتا رہا، اللہ میرے بھی آج تو کھوٹے عملوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں مجھے اپنی کھری رضا عطا فرما دے اور تو مجھے معاف کر دے۔ اور انہوں نے جو ہے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو ہم بھی اللہ کے لیے دوسروں کے جو ہے وہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے، دریا کے کنارے میں پانی میں ڈوب رہا ہے، تو وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل میں رحم آیا، انہوں نے ہاتھ ڈال کے اس بچھو کو باہر نکالنا چاہا، جیسے ہی ہاتھ پہ انہوں نے اٹھایا تو اس بچھو نے ان کو ڈس دیا۔ تو وہ جب تکلیف ہوئی تو یوں ہاتھ جھاڑا تو وہ بچھو دوبارہ پانی میں گرا، اب پھر وہ ڈبکیاں لگنے لگیں تو انہوں نے پھر اس کو اٹھایا، جیسے ہی پھر وہ پانی سے باہر آیا اس نے پھر ڈنگ مار دیا۔ تو قریب میں کھڑا ہوا ایک نوجوان یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس کو دل میں آیا، کہنے لگا بزرگوں آپ کیوں اس کو چھوڑ نہیں دیتے، اس کو دفع کر دیں، یہ ہر دفعہ آپ کو ڈس دیتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بچھو ہے، اس کا کام ہے ڈنگ مارنا، تو جب یہ ہر دفعہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آ رہا، ڈسنے سے باز نہیں آ رہا، تو میں بھلا ایک اچھائی کرنے کا جو عمل کر رہا ہوں کہ دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی، تو میں اس سے بھلا کیوں کر باز آ جاؤں؟ اگر وہ گندے کام سے باز نہیں آتا تو میں اچھے کام کو بھلا کیوں چھوڑ دوں؟ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہم ایسا کیوں کریں؟ اس نے تو میرے ساتھ فلاں موقع پہ یوں کیا تھا تو بس ہم نے بھی ان کو بڑا دیکھ لیا، ہمیں ان کا بڑا پتہ چل گیا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، لہٰذا ہم بھی آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ بندہ کوئی اچھائی کرے تو کسی اچھے بندے کے ساتھ تو کرے جس کا کوئی اچھا صلہ ملے یا وہ اچھے لفظوں میں تو یاد کرے، تو ایسے بروں کے ساتھ بھلا کیا اچھائی کرنی؟ اس قسم کی باتیں کر کے ہم اپنی اس نیکی کو ترک کر کے اس خیر خواہی والے جو ہے وہ عمل سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ نہیں، جس کی جو خصلت ہے وہ اپنی خصلت پہ قائم ہے، اگر وہ اپنی بری خصلت پر قائم ہے اور وہ جہنم میں جائے گا تو اس کو جہنم میں جانے سے بھی ڈر نہیں لگ رہا اور وہ اس بری بات پر قائم ہے، جبکہ ہم اس اچھائی کی وجہ سے ہم تو جنت میں جائیں گے اور ہم اس جنت میں لے جانے والے عمل کو بھلا کیوں ترک کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اپنا کام کیے جائیں اور اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ متصف فرمائے اور برے اخلاق کو اپنے اندر سے نکالنے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پسند والی باتیں اور پسند والے جذبے، پسند والی کیفیتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ میں تو اپنے آپ کو آپ کی پسند کے مطابق آج تک بنا نہ سکا، اللہ آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے بندوں کو جن صفات سے سجا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ اپنی رحمت خاصہ کے صدقے میں اللہ مجھے ان صفات سے آپ متصف فرما دیجئے، اور اللہ
جن کاموں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے اور جس محنت میں لگنے کی وجہ سے یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ مجھے اس محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ان اعمال کے کرنے میں میری مدد اور نصرت فرما، تاکہ میں تیرے پاس آنے سے پہلے پہلے ان خوبصورت صفات سے میں مزین ہو جاؤں، میں آراستہ ہو جاؤں۔ جیسے کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے پہلے اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، تیار کر لیتا ہے، تاکہ میں اس کی ملاقات سے پہلے پہلے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ سجا لوں اور میں جو ہے معطر کر لوں اپنے آپ کو، اور میں بالکل اچھا ہو جاؤں تاکہ کوئی کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیکیوں سے سجا لے، یعنی اندر سے بھی نیک بن جائے، باہر سے بھی نیک بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے من کو بھی اور اپنے تن کو بھی نیکیوں سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ ابھی جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو دلوں کو منور کرنے والی ذات ہے، جو دلوں میں اپنی محبت بھر دینے والی ذات ہے، جو انسان کو باکمال بننے کے لیے اچھی صفات اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل کا پیالہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی معرفت ڈال دیں، اپنا نور عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی کیفیات اور اچھے جذبات اور اچھی صفات سے ہمارے دلوں کو متصف فرما دیں۔ تو تمام لوگ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر دل میں یہ نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت خوبصورت قسم کے اشعار اپنی زندگی میں کہے، اللہ تعالیٰ سے گویا کہ عہد کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں کی ان کو اشعار میں کہا، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ میں اب اچھا بن جاؤں گا، اب میں اپنے آپ کو تیری پسند کے مطابق بناؤں گا۔ تو ہم بھی دل دل میں اللہ تعالیٰ سے گویا کہ فریاد کریں، بناؤں گا میں اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا میں اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر گناہوں کے کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، ہر وقت کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، دم بھروں گا میں تیرا جب تک جسم میں جان رہے گی، کلمہ پڑھوں گا میں تیرا جب تک دہن میں زبان رہے گی، اب رہے گا نہ شکوائے دوستاں نہ غیبت دشمناں رہے گی، ہر وقت کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ،
رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر اب ہے سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر وقت کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی پچھلی تمام لغزشیں خطائیں معاف فرما۔ اللہ ہم گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ہم گناہوں سے لت پت ہیں، اللہ ہمارا اندر کا چہرہ ہم کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں، میرے مولا عیوب سے اور نقائص سے اور گندی باتوں سے اور گندے جذبات سے ہم اتنے گندے ہو چکے ہیں، میرے مولا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ اندر والا چہرہ، ہمارا کوئی قریبی سے قریبی بھی ہمارا وہ اندر والا چہرہ دیکھ سکے، میرے مولا آپ ہمارے اس گندے چہرے کو دیکھ کر پھر ہم سے نفرت نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں اپنے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے مہربان ہیں، اتنی گندگیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ پھر آپ اپنے بندوں پر مہربان ہیں۔ اللہ ہم آپ آج جو ہے ان اپنی گندگیوں سے اللہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ معافی مانگتے ہیں، میرے مولا ہمارے اندر سے دوسروں کی بدخواہی کا جذبہ نکال کر خیر خواہی کا جذبہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر خیانت کا جذبہ نکال کر اللہ ہمارے اندر امانت داری پیدا فرما دیجئے، اللہ جھوٹ کی جگہ ہمیں سچائی عطا فرما دیجئے، وعدہ خلافی کی جگہ اللہ ہمیں وعدے کی پاسداری نصیب فرما دیجئے، میرے مولا ایک مومن کے اندر جو صفات آپ چاہتے ہیں اللہ وہ ساری کی ساری صفات ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ ہم وہ مومن اپنے آپ کو ہم نے بنا لیا کہ جس مومن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جو تمام قسم کے کمالات اور صفات سے خالی ہوتا ہے، اللہ ہم وہ خالی خلی مومن بنے پھرتے ہیں، اے اللہ ہمیں باکمال مومن بنا دیجئے، باصفات مومن بنا دیجئے، میرے اللہ ہم نے اپنے گھروں کو سجانے کے لیے کیا کچھ انتظام کیا ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس لگا دیے جائیں، یہاں پر جو ہے وہ پودے رکھ دیے جائیں، یہاں پہ قالین بچھا دیا جائے، یہاں پر جو ہے وہ یہ رنگ کر دیا جائے، اور یہاں پر یہ ماربل لگا دیا جائے، اور یہاں پر ایسا فانوس لگا دیا جائے، اور ایسا فرنیچر رکھ دیا جائے، اور میرے کپڑوں کی سلائی ایسی ہونی چاہیے، اور ان کی رنگت ایسی ہو، اور فلاں چیز ایسی ہو، اور میرا جوتا ایسا ہو، اور میری جو ہے وہ گھڑی ایسی ہو، میری گاڑی ایسی ہو، اور میری فلاں چیز ایسی ہو، اللہ ایک ایک چیز ہم سوری اور سجی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ وہ باطن جس کے اوپر تیری نظر پڑتی ہے وہ اللہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے، میرے مولا اندر سے بدبو کے طوفان اٹھ رہے ہیں، اللہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اللہ ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، اپنی دنیا سجانے اور بنانے میں ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ برباد کر دیا، میرے مولا ہم آج آپ کی بارگاہ میں اللہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ یہ عہد کرتے ہیں بقیہ زندگی ہم آپ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنے باطن کو
مانجیں گے، اپنے باطن کو صاف کریں گے اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں گے اور جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف خوب جو ہے وہ رغبت کریں گے، میرے مولا باطن کو سنوارنے کی محنت میں ہم دن رات جو ہے سچائی کے ساتھ کوشش کریں گے۔ اللہ آپ ہماری اس جو ہے عہد کو، اس ارادے کو پورا کرنے کی آپ ہمیں ہمت اور توفیق دے دیجئے، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، بگڑتے بگڑتے زندگی کے اتنے برس گزار بیٹھے، اللہ ہم اب بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ اللہ کسی کی بیماری کو 1 ماہ گزر جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری پرانی ہو گئی، سال گزر جائے کہتے ہیں بہت پرانی ہو گئی، اب تو بہت زیادہ جو ہے اس پر ٹائم لگے گا اور بہت مشکل سے جو ہے وہ اس کا علاج ہوگا۔ میرے مولا ہمارے بگاڑ کی بیماری تو کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، ہم اللہ بگڑتے بگڑتے اتنے سال ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو گندا کرنے میں گزار دیے، ہمارے رگ ریشے کے اندر گندگی وہ پیوست ہو چکی ہے۔ میرے مولا اے کریم آقا، ہمارے بس میں نہیں ہے ان گندگیوں کو، عیبوں کو نکالنا، اللہ آپ مہربانی کر دیجئے۔ اللہ ہم سے مشقتیں بھی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تکلیفیں بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ جیسے بچے کو کانٹا چبھا ہوا ہو، اللہ ماں بچے سے زیادہ درد محسوس کرتی ہے اور وہ بڑے ہی آرام سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، میرے مولا آپ اپنے رحمت سے، اپنی قدرت سے ہمارے اندر سے ان گندی صفات کو نکال دیجئے اور ہمیں اندر باہر سے نیک بنا دیجئے، میرے مولا مہربانی فرما۔ اللہ آپ کے بندے آپ کے پسند کے مطابق بننے کے لیے سالوں روزے رکھتے تھے، گھنٹوں ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، نہ جانے کیا کیا محنتیں اور مجاہدے اور ریاضتیں کرتے تھے، اللہ ہم سے تو یہ کچھ نہیں ہو سکے گا، آپ مہربانی کر دیجئے، آپ اپنے حبیب کے صدقے اللہ ہمیں اندر باہر سے اچھا بنا دیجئے، مہربانی فرمائیے، ہماری کمزوری پر رحم کر دیجئے، ہماری بے بسی پر رحم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، جو شفیق اور مہربان ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر کے تمام بچوں کو کام کاج اور مشقت اور تکلیف میں جو ہے وہ کئی مرتبہ ڈال دیتے ہیں، لیکن جو گھر میں کمزور بچہ ہوتا ہے، جو معذور ہوتا ہے، میرے مولا ماں باپ اس پر رحم کرتے ہیں، بغیر مشقت کے اس کو جو ہے اس کو سارے معاملات میں آسانیاں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری کمزوری پر تو آپ کا قرآن گواہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، میرے مولا جب آپ ہمیں کمزور کہہ رہے ہیں پھر ہماری کمزوری پر رحم کر دیجئے، ہماری بے بسی پر رحم فرما دیجئے، ہماری مدد کر دیجئے، ہمارے بننے میں، ہمارے سنورنے میں، ہمارے ستھرا ہونے میں اور نیک بننے میں، اللہ جنت میں جانے کے قابل بننے میں ہماری مدد فرما دیجئے، میرے مولا اے کریم آقا، ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم کہیں تو کس سے کہیں، میرے مالک ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم جھوٹ بولنے کی عادت کیسے چھوڑیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے اندر سے ہوس اور ہرس کو کیسے ختم کریں، ہم اپنے اندر سے خیانت کو کیسے ختم کریں، ہم وعدہ خلافی سے کیسے باز آ جائیں، میرے مولا ہمیں نہیں سمجھ آتی، آپ ہماری مدد کر دیجئے، آپ رحمت کا معاملہ فرمائیے، جیسے آج آپ نے ہمیں ان باتوں کے سننے کی توفیق دے دی، ہم نے تو نہیں ارادہ کیا تھا کہ ہم ایسی بات سنیں گے، اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے میں ایسی باتیں سننے کی توفیق دے دی، اللہ جیسے آپ نے ہمارے سوچے بغیر یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی، اے اللہ بغیر ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے اللہ اگلا معاملہ بھی آسان فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ جب ماں باپ نے بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا تو وہ ان چیزوں کی طرف ان کو راغب بھی نہیں کرتے، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، جیب خرچ نہ دینا ہو تو وہ ماں باپ اس کے سامنے بات ہی نہیں کرتے،
بلکہ اگر بات کر رہے ہوں بچے اوپر سے آ جائیں، سن لیں، پوچھیں کیا بات کر رہے تھے، تو وہ بات کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو یہ اس کے سامنے تذکرہ ہو اور پھر یہ مانگنے لگ جائے۔ اور جب ماں باپ بچوں کے سامنے تذکرہ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے تذکرے کے بعد اب جو ہے وہ جب بچے فریاد کریں گے، کہیں گے، تو ماں باپ پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ جی، آپ نے آج ہمارے سامنے ان باتوں پہ تذکرے ہمیں سنوا دیے، میرے اللہ آپ اب جو ہے دل میں یہ طلب پیدا ہو گئی، دل میں یہ چاہت پیدا ہو گئی، کاش کہ ان ہم جو ہے وہ برگزیدہ ہستیوں والی صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، ہم صحابہ والی صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، اولیاء والی صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ جب یہ جذبہ بھی تو تیری عنایت ہے، یہ تیری عطا ہے، اللہ اب اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ اسباب بھی مہیا فرما دیجئے، آپ مہربانی کر دیجئے۔ اللہ آپ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں سارے انسانوں کے دل، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی پسند والی زندگی کی طرف پھیر دے۔ میرے مولا مہربانی فرما، جب آپ بدلنے پہ آتے ہیں چوروں کو بدل دیتے ہیں، آپ بدلنے پہ آتے ہیں زانیوں کو، شرابیوں کو بدل دیتے ہیں، آپ بدلنے پہ آتے ہیں تو اللہ اپنے بے گناہ بندوں کے قاتلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ آپ بدلنے پہ آتے ہیں، وہ عمر جو تلوار لے کر نکلتا ہے اس ارادے سے کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرتا ہوں، اللہ آپ ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے ان کا دل بدل دیتے ہیں۔ میرے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت فرما، تنگیوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما، اپنی محبت میں جینا نصیب فرما اور اپنی محبت میں ہی مرنا نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی کی امت اس وقت حالات میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اس امت کے اللہ حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ یقیناً غلطیاں تو ہماری ہی ہیں میرے اللہ، لیکن غلطی کرنے کے بعد جب جو ہے ماں باپ بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں تو پھر ترس بھی تو وہی کر لیتے ہیں، پھر پیار بھی تو وہی کر لیتے ہیں۔ میرے اللہ جی آپ تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، اللہ اب اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہر قسم کی بدامنی کو مٹا دیجئے، ہر قسم کے خوف کو ہٹا دیجئے، اللہ پر امن زندگی نصیب فرما، پرسکون زندگی نصیب فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما۔ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے اللہ جس جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے بچوں میں سے جو بچے بیمار ہیں، اللہ ہماری بیٹی رامین بیمار ہے اور اسی طرح ہمارا بیٹا عمیر بیمار ہے، اور بھی بہت سارے قریبی لوگ جن کے جو ہے وہ بیماری کی صحت یابی کے لیے دعا کے پیغامات آئے، اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، قرضوں کو اللہ قرضوں سے خلاصی کی صورت پیدا فرما، اللہ مرضوں سے شفا یاب فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں زندگی میں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیے، کبھی بھی بے سہارا نہ فرمائیے، کبھی بھی بے آسرا نہ فرمائیے، اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما۔ ہمارے دوست منیر صاحب کو بھی صحت عطا فرما، ان کے صاحبزادے بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اور بھی جہاں جہاں سے پیغامات آئے سب کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں اللہ جھگڑے ختم فرما، الفت محبت عطا فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما، دلوں کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے پیدا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔